للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من ذہنت بالرسول. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دن پہلے ایک ساتھی کا سوال تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیان میں بھی، آپ کے بیان میں بھی یہ بات سننے میں آئی کہ دنیا میں بحیثیت ذاکر شعبہ تصوف میں سلسلہ عالیہ میں شیخ کے ساتھ بندے کی کیفیت ایسے ہے جیسے وہ عین دریا کے اندر ہے، جیسے پانی میں ہو، ایسے وہ ایک کیفیات کے بحر میں. لیکن یہاں سے جب وہ منتقل ہوتا ہے برزخ میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اتنا پانی ہوگا جتنا اس کے کپڑے اٹھائیں یا جتنا اس کا برتن ہو. تو وہ کون سا پہلو ہے جس سے زیادہ بندہ یہ اللہ کا احسان نصیب ہو اور یہ کیفیات سمیٹتا ہوا دار دنیا سے جائے. تو جس وقت انہوں نے بات کی تو ایسا بھی سوال نہیں کہ یہ سمجھا جائے کہ اس کی سمجھ عام نہ ہو، لیکن ایسا بھی ہے کہ جس پر اگر بات کر دی جائے تو بہت مناسب رہتی. تو میں نے یہ عرض کی کہ پھر اس کو جو تربیتی پروگرام یا پیریڈ ہے اس میں جواب دیں گے تاکہ سب سے بات ہو. اسی شام جب میں اپنی تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیا کریمہ میں میری تلاوت میں تھی. تو اس آیا کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور جو لوگ ہمارے مشقت برداشت کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے. یہ جو حصہ ہے نا والذین جاہدوا، یہ جو مجاہدے کا حصہ ہے، اگر آپ غور فرمائیں تو زندگی ایک جہد مسلسل ہے. کتنی ہے، حالات کے زیر و بم کیسے ہیں، مشکل ہیں، آسان ہیں، امیری ہے، غریبی ہے، صحت مندی ہے، بیماری ہے، کوئی صورت جو بھی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں ایک امتحان ضرور ہے. اور ماننا کافی نہیں ہے، اس ماننے کے ساتھ وہ اصلح اپنی اصلاح اور اس اصلاح کا متواتر ہونا، یہ ایک جہد مسلسل ہے. اللہ کریم کا احسان ہے کہ اتنی صدیوں کی دوری میں جہاں اس حصے سے آشنا لوگ میسر نہیں ہیں کہ وہ بتا سکیں کہ شعبہ تصوف کے اسباق کیسے ہیں یا کس طرح کیے جاتے ہیں. اس وقت میں اللہ کریم نے ہمیں ایسے مشائخ عطا فرمائے ہیں جیسے بچے کی انگلی پکڑ کر کوئی چلا رہا ہو، ایسے ہمیں اسباق پر چلائے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کا احسان. اب جب آپ حیات انسانی کو دیکھیں گے تو اس میں ضروریات کی تکمیل، اسے آپ اس پہلو کو دولت کی حوث کہیں، اس پہلو کو آپ ضروریات کی تکمیل کے لیے ذرائع کہیں، اسے آپ دنیا کی حیثیت کہیں. یہ جو ایک سمیٹنا ہے مال و دولت کا کہ
کہ میرے کام آئے گا، اسے کسی پہلو سے بھی لے کر آئیں تو اللہ کریم جو ارشاد فرماتے ہیں الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ اب میں آپ کو وہ پہلو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں مجاہدہ ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل علی اللہ۔ پھر اس میں قرآن کریم نے ایک مثال ارشاد فرمائی وَقَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور، یہاں مثال جانور کی دی جا رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ میں نے سمیٹنا ہے، جو آج کھایا ہے کل یہیں سے میسر آئے گا کہ نہیں۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں پھرتے، ایسے بھی ہیں جیسے چونٹیوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنا راشن جمع کرتی ہیں، شہد کی مکھی کو بھی دیکھیں تو وہ اپنا راشن بنا رہی ہوتی ہے، اپنے بچوں کی خوراک جو ہے وہ چھتے میں بنا رہی ہوتی ہے، لیکن یہاں مثال فرمائی گئی اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھا کر نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ ہی ان کو رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ مثال ساتھ بیان فرمائی اس تخلیق کی جسے جمع کرنے کی حس نہیں ہے، جسے یہ نہیں معلوم کہ اب کھا لیا ہے تو دوبارہ کھانا کیسے میسر ہے۔ فرمایا اسے بھی دے رہا ہوں اور تجھے بھی دے رہا ہوں۔ دنیا میں مال اور اولاد بہت بڑا لالچ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والے اور جاننے والے۔ اب جو حصہ ضروریات زندگی کی تکمیل کا ہے اس میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ انہیں بھی دے رہا ہے جو یہ سمجھ ہی نہیں رکھتے اور اپنی غذا اٹھا کر نہیں پھر رہے، تمہیں بھی دے رہا۔ تو معلوم ہوا جس نے پیدا فرمایا ہے جو خالق ہے وہی رازق بھی ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت کو مرزوق کی حیثیت سے سمجھنا ہے، جو ہے اس کا دیا ہوا ہے، جو درکار ہے اسی کے حضور دعا کرنی ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ پھر اسی ضمن میں فرمایا کہ یہ جو تقسیم ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں روزی فراخ کر دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہے اسے تنگ کر دیتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کی کہ صحت و بیماری ہو، فراوانی ہو، تنگی ہو، ہر بہر ایک امتحان ہے۔ صحت مند یا دولت مند کیا شکر ادا کرتا ہے؟ بیمار یا مفلس کیا رجوع اللہ کرتا ہے؟ اسی سے مدد مانگتا ہے۔ اور پھر دولت کی ہونا، اس کے اسباب کیا جائز ہیں؟ کیا شکرانہ صرف یہی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا جہاں جہاں جو جو حکم ہے اس کی تعمیل بھی ہو؟ کتنا تکرار ہے اس حکم پہ، کتنی بار ارشاد فرمایا گیا زکوٰۃ دینے والے، جو اللہ کا حصہ ہے اللہ کی مخلوق کو دیا جائے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور یہ امتحان ہے کہ تیرے پاس آیا، کیا تو اس کی ادائیگی میں منصف کی حیثیت سے رہتا ہے یا بے عدلی کرتا ہے؟ تو جب اس تقسیم کو دیکھیں گے تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے۔ جب اپنے حالات پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، تنگی کی شکایات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کی شرح میں جائیں، اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جائیں
تو سمجھ آئے گی کہ یہ اعتراض تو رب کائنات پر کیا جا رہا، انہیں دے رہا ہے جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھر رہے، اور وہ جو اٹھا کر پھر نہیں رہے انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ جمع بھی کرنا ہے یا ہو سکتا ہے یا نہیں کرنا، ان کی خوراک پوری ہوگی وہ چل دی۔ پھر فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو صرف کھیل اور تماشا ہے۔ اور یہ کھیل تماشا جس میں بندہ میں وہ معلوم نہیں ہوتا، جب وہ اختتام پذیر ہوتا ہے تو کہتا ہے یار یہ تو ختم ہو گیا۔ اس دنیا کی حیات اور اس کی جو جدوجہد ہے، اس جدوجہد میں اتنا مصروف انسان کہ جب نکارہ بجتا ہے نا افطار کا تو ہوش آتا ہے کہ زندگی کا دن تو بیت گیا۔ اس وقت پھر تڑپ پیدا ہوتی ہے جب چیزیں آشکار ہوتی ہیں، چیزیں کھلتی ہیں، پھر پریشان ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا۔ ماجرا تیرے ساتھ نہیں ہوا، تجھے اللہ نے آنکھیں دیں تو آنکھ بند کر کے بیٹھا، اللہ نے تجھے سماعت دی تو سماعت میں شکل ڈال کر بیٹھا، اللہ نے تجھے قلب دیا، افیدا کی کیفیت اور حال عطا فرمائی، تو نے اسے شاہ اتنا کیا پر اس پر تو نے مہر ضبط کی لگائی۔ اسی لیے قرآن کریم میں جہاں سزا کی بات آتی ہے یہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا وہ ظلم تھا جس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور بے شک اصل زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں کہ دنیا کی چاشنی بھی بیان فرمائی گئی، دنیا کے لالچ بھی بیان فرمائے گئے، یہ چاہتے ہیں چاہے وہ رشتے کی ہوں، چاہے وہ دولت کی ہوں، حیثیت کی ہوں، یہ بھی بیان فرمائیں گے، نقص بھی بیان فرمائے گئے، نشاندہی فرمائی گئی، حل بیان فرمائے۔ غور تو کرو کتنے بار اخروی حیات کی جو بلندیاں ہیں وہ بیان فرمائی گئی۔ یہ جو کھیل تماشا ہے اس سارے میں اتنے محو ہیں کہ یہ بھی ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ جو اس کھیل تماشے میں اللہ نے چاشنی رکھی ہے یہ تو عارضی اور وقتی اور ایک امتحان ہے، جو اصل حصے ہیں وہ تو اخروی زندگی میں ہوں گے، عارضی میں یہ چاشنی ہے تو جو اخروی حیات ابدل آباد ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ تو اگر یہ کیفیت سوچ کی اس بشر کو نصیب نہیں ہے تو اسے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا غلط کیا۔ چونکہ مٹھاس کا محسوس ہونا وجود انسانی میں معدے کا کام نہیں ہے، یہ ذائقے زبان بتاتی ہے، یہ زبان کا جو یہ سامنے حصہ ہے اس پر سارے ذائقے جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں، اور کئی بیماریاں ایسی ہیں اللہ معاف فرمائے کہ یہ جو ذائقہ سمجھانے کی جو حصہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ میٹھا کھا رہے ہوں، کڑوا کھا رہے ہوں، کھٹا کھا رہے ہوں، انہیں کوئی معلوم نہیں ہوتا، پیٹ بھر رہے ہیں۔ اب اگر ہماری برائی نے ہمارے یہ حص ختم کر دی ہے تو دنیا ہی چاشنی لگے گی، دنیا ہی معلوم ہے۔ نور ایمان نصیب ہوا اور اسے اس درجے کی تقویت نصیب ہو کہ نظر یہ نہ دیکھ رہی ہو، نظر آخرت کو دیکھ رہی ہو، آیا ہو وہ پردے چاک ہو جائیں، سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا میں جو کچھ بیان فرمایا گیا اسے تو کلام ذاتی ایک کھیل اور تماشے سے زیادہ کچھ نہیں بیان فرمایا۔ تو اگر اخروی حیات کو جو بیان فرمایا جائے اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی مٹھاس کیا ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، پھر فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ،
کاش یہ لوگ جانتے اللہ نے اتنا سبب فرما دیا ہے استعدادی حصے میں اور پہنچانے میں، سمجھانے میں، دکھانے میں اتنا بیان فرما دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیا دین اسلام مخلوق خدا تک پہنچانے میں، ذرائع میں کوئی کمی نہیں، ضرورت سے زائد ہے۔ اب یہ بشریت ہے، اگر بشریت سے گر جائے تو اس سے بہتر تو چوپایا ہے جو آج کی خوراک کھا کے کل کے لیے پرواہ نہیں کر رہا کہ جس نے آج دی وہ کل بھی اسے دے گا، تو جب گرتا ہے تو پھر اس جانور سے بھی بدتر ہوگی۔ تو یہ جو سوال تھا کہ اس بحر سے نکلنے والا اپنے ساتھ کیا سبب کرے کہ یہ جو بحر ہے اس کے حصہ اسے اضافی نصیب ہو تو ساتھ لے جائے، تو عرض کر رہا ہوں ایک جہد مسلسل ہے۔ زندگی کے ہر پہلو میں، ہر حصے میں، ضرورت کی تکمیل میں، ذرائع کے اختیار کرنے میں کہیں ایک نقطے کی تشنگی نہیں ہے، ہر جگہ حق و باطل واضح بیان فرما دیا گیا ہے۔ بدی کو بدی سمجھنا، بدی کو جواز نہ دینا، نیکی کو نیکی سمجھنا اور نیکی کو کاروبار نہ سمجھنا ضروریات زندگی کے لیے کہ اس کا بدلہ مجھے یہ مل جائے، اس کا بدلہ مجھے یہ مل جائے۔ نیکی کو اس لیے اختیار کرنا کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے، اس کی تربیت فرمائی ہے، اس کے اصول و ضوابط وہ رکھوں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ پھر بات آتی ہے شیخ اور سالک کا جو تعلق ہے یہاں تک، کیونکہ یہاں بات ہماری یہ ہوئی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو اللہ کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں، فرمایا ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے۔ سمجھ آئی؟ طلب صادق ضروری ہے، انابت الہی ضروری ہے، اور انابت الہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اندھیرا اور روشنی ایک جگہ اکٹھی کی جا سکے، نور اور جہالت ایک جگہ نہیں آ سکتی، یا روشنی ہے یا اندھیرا ہے، حق اور باطل ملایا نہیں جا سکتا۔ پھر اس کا ایک پہلو یاد رکھیں، میں کل یا پرسوں کے بیان میں بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ سمجھنا کہ اسلامی احکامات بار ہیں یا بھار ہیں، عزیزان من، یہ بیمار کے منہ کی خرابی ہے کہ اسے میٹھا کڑوا لگ رہا ہے۔ یہ وہ انداز زندگی ہے جو بہترین ہے، جو اعتدال پر ہے، جو ہر ایک کو اس کے حقوق بھی مہیا فرماتا ہے اور ہر ایک کو فرائض کی ادائیگی پر بھی لے کر آتا ہے۔ عبادات کی ادائیگی ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہو، ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہے۔ اللہ جل شانہ کے حضور ضرورت نہیں ہے کہ ہماری عبادات سے اخروی حیات میں کوئی تعمیر ہو، اخروی حیات میں اگر کوئی تعمیر ہے تو وہ ہماری ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ساری جدوجہد کے بعد، ساری محنت کے بعد ہم شکرانے کی کیفیت سے نہیں نکل سکتے۔ اتنا کچھ اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے
کہ شکرانے سے نہیں نکل سکتے، چہ جائے کہ کمزور سجدوں کے بدلے ہم اپنی منفعت مانگ رہے ہوں، دنیا مانگ رہے ہوں، ضروریات کو تقابل میں رکھ کر بات کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے نکل کھڑا ہو، جو مجاہدہ کرے، جو چاہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلُنَا، وہ کائنات کا مالک اسے سبیل عطا فرما دیتا ہے، اسے رستے عطا فرما دیتا ہے، اسے ذرائع دے دیتا ہے، ایسی جگہ پر پہنچا دیتا ہے جہاں سے اس کے قرب کا راستہ اور اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ جو تسلسل ہے، یہ جو سکھایا سمجھایا یا توجہ دی جا رہی ہے، یہ سارا وہ عمل ہے جو اللہ کریم کی عطا ہے، کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں۔ یہ جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے لیے۔ ہر شے کا کوئی اصول ہے، سلیقہ ہے، طریقہ ہے، کوئی کیفیت یا حال درکار ہے اس بہر کے اختیار کرنے کو۔ جب وہاں آؤ گے تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ کون ہوں گے یہ لوگ جو ان مشکلات کو عبور کریں گے، جنہیں ان مشکلات کو عبور کرنا نصیب ہوگا، جنہیں رب کائنات رستے عطا فرمائے گا، سہولت عطا فرمائے گا، ان رستوں پر چلنا نصیب فرمائے گا، اختتام بالخیر نصیب ہو۔ کون ہوں گے وہ؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ اب بندے مومن معیت باری نصیب ہو رہی ہے، لیکن اس معیت کے لیے ایک وصف درکار ہے، اخلاص، خالص۔ یہ جو خالص نیت ہے اور جو خالص عمل ہے، یہ وہ وصف ہے جو بندے کو معیت باری تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ مع المخلصین، مع الصابرین، مع المحسنین۔ قرآن کریم میں یہ سے بیان فرمائے۔ اب یہ وصف اختیار کرنا ہے کہ خالص اس کی رضا کے لیے، اور یہ بھی اسی سے مانگنا ہے۔ اس میں بھی یہ اگر ہم سوچ بیٹھے کہ میں بڑا خالص ہوں، اس میں بھی نقص آ جائے گا، کھوٹ آ جائے گا۔ اپنی پوری کوشش اور اس کا بھی اسی سے مانگنا۔ پھر یہ جو شعبہ ہے نا تصوف کا، یہ بڑا عجیب ہے۔ میں نام تو نہیں لے سکتا، ہر ایک کا حال وہ جانے، اس کا شیخ جانے، دنیا کے معاملات یا حقیقی جو حصہ ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے جس کے مابین ہے۔ یہ ضرور دیکھا ہے کہ بہت بلندی کا حامل بھی کسی اعتراض سے گزر کر اس بلندی پر پہنچا ہے، تو اختتام جب اس کا ہوا ہے تو بلندی اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ جو اس نے ایک دفعہ گانٹھ ڈالی نا، وہ گانٹھ گئی نہیں۔ فقہی حکم ہے کہ غیر اسلامی حکم نہ دیا جا سکتا ہے نہ مانا جا سکتا ہے، اصول۔ اس کے اندر جب آپ بیعت کر لیتے ہیں تو پھر یہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دین سیکھ رہے ہیں تو جو سکھا رہا ہے وہ بھی دین ہی سکھا رہا ہے۔ آپ کو آخرت دیکھنی ہے تو جو تربیت کر رہا ہے اسے آخرت نہیں دیکھ۔ آپ نے اس سے منسلک ہونا یا جو حاصل کیا یا جو عمل کیا اس کا حساب دینا ہے، اس نے ہر ایک کے حساب کے ساتھ بھگتنا ہے، اسے اس کی نزاکت کا احساس نہیں ہوگا۔
پھر یہاں عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہاں وہ تعلق اور وہ محبت درکار ہے جس پر منو ان خلوص کے ساتھ خالص عمل کیا جائے۔ اور یہاں بھی کوئی سوال پیدا ہو، وہاں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سمجھ جائیں کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اور جانے کہ بار لا میں نہیں، یہ اس مردود کا وسوسہ ہے، اور اللہ سے پناہ کی دعا مانگیں۔ پھر جب آپ خالص ہو کر جڑے، اس اخلاص کے ساتھ عمل آ گیا، اس عمل کو اختیار کیا، پھر توکل علی اللہ، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر۔ یہ وہ لالچ ہے قرب الہی کا، لیکن اس کا رستہ یہی ہے جو بتایا یا سکھایا یا تربیت جس کی دی جا رہی۔ ہمارا سوال تو یہ ہے، میں کیا کروں کہ یہ کیفیات مزید سمیٹ سکوں، میرا دامن جو ہے یہ اتنا تنگ ہے۔ مانگا رب کائنات سے جا رہا ہے، مانگنے کا سلیقہ درست ہو، نہ صرف وہ عطا فرمائے گا، دامن بھی پھیلا دے گا، وہ برتن بھی بڑھا دے گا۔ ہمارا کتنا ہے وہ تو ہماری حیثیت، وہ جو عطا فرماتا ہے وہ ڈلتا نہیں ہے، اتنی وسعت جو ہے دامن میں وہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وسع کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ وسع تو صحیح رب کائنات، اعتبار تو کرے، اور اگر اللہ کریم پر اعتبار نہیں ہے تو پھر یہ لفظ اپنے معنی کھو دیتا ہے، پھر اس سے کسی کو غرض ہی نہیں رہے گی۔ تو جب آپ اس تعلق میں خالص ہیں، اور یہاں ایک اور بات یاد رکھیے گا، آج نہیں، بڑا پرانا میں یہ فکر کبھی کبھی میں سنتا ہوں، یا فکرہ نہ بھی سنوں، مطلب یہی ہوتا ہے کہ مرکز میں رہنا یا شیخ کے قریب رہنا یہ بڑا امتحان ہے، تو اس سے کیا ہوگا، خدشہ نقصان نہ ہو جائے۔ یہ ایک وسوسہ ہے، چاہے تو کوئی اندر کی بیماری کی کڑواہٹ ہے، اور چاہے تو شیطان کا وسوسہ ہے۔ اب جس سے یہ محسوس ہوا وہ یہ ڈھونڈ لے کہ یہ بیماری کس طرح کی، یہاں سے اٹھ رہی ہے یا یہاں اڈیلی جا رہی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، دیکھ لے کیا تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیں، خیر القرون کا مبارک عہد اٹھا کر دیکھ لیں، جنہیں معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، ان کے درجات میں کمی واقع ہوئی، نعوذ باللہ۔ اسی تسلسل کو دیکھتے ہیں، یہ تو اس کا احسان ہوتا ہے کہ رسائی نصیب ہو، وہ تعلق نصیب ہو، کوئی بیٹھنے دے۔ یہ نہیں ہے کہ میرا احسان ہے کہ میں بیٹھوں، کوئی بیٹھنے دے، رب کائنات سبب مہیا فرمائے، تو یہ شکرانے کی کیفیت ہے۔ ارمان صاحب ایک دفعہ مجھے فرما رہے تھے کہ دعا کریں کہ زندگی تمام ہو، اور حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ میری جنازے کی امامت کریں، مجھے ان کا پڑھایا ہوا جنازہ نصیب ہو جائے۔ میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا بات سر یہ ہے، آپ کے دیکھنے کا اپنا انداز ہے اور بہت خوبصورت ہے کہ شیخ سے جنازہ نصیب ہو، میں کہا بہت خوبصورت انداز ہے، سمجھ آتا، لیکن میں نے کہا میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ جو موقع مجھے اپنے شیخ کی خدمت کا میسر آیا ہے وہاں میں اپنے لالچ میں پڑ جاؤں، اور ایسے لوگوں کے حوالے شیخ کو کروں کہ جنہیں کا اعتبار ہی نہ ہو۔ میں کہا میرا یہاں آپ سے اتفاق نہیں،
کسی اور سے کہیں، مجھ سے کہیں گے تو میں زندگی کی ہی دعا آپ کو عرض کروں گا کہ جو موقع میسر ہے اپنے شیخ کی خدمت کا، اس میں یہ سودے کرتا رہوں کہ میری بھلائی کیا ہے، تو میرا تعلق اور اس کی نزاکت کیا ہے، میری چاہت، میری تڑپ، میرا عشق کیا ہے۔ تو بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ حضرت جی نے بے لوث محبت کی، جتنا میسر آیا پاس رہے، جتنا مخلوق سے ہو سکا آپ کے خلاف بولے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا نقصان ہوا اس میں؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اس قابل ہوا کہ کسی حکم کی تعمیل پر جا سکوں، وصال کی آخری گھڑی تک ساتھ رہا، مجھے تو نہیں لگا کہ میرا کہیں نقصان ہوا ہو۔ بات اس طرف میٹھے یا کڑوے کی نہیں ہے، بات یہاں کی ہے، اپنی طبیعت کی ہے۔ ایک وصیت جو حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھے فرمائی، فرمایا خالص ہو کر اللہ اللہ کیے رکھنا، دنیا و معافی میں کوئی شاید ہے تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، خالص اللہ کے ساتھ۔ یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ لو لگا لیں، یہ ایسی ہوتی ہے جس میں اعتراضات ہوں، جس میں سودے ہوں، جس میں خواہشات ہوں، اور رب کریم سے تعلق ہے، حوالے کر کے تو دیکھو۔ اگر اعتبار اللہ پر نہیں ہے پھر اعتبار کی کوئی جگہ بتلاؤ، پھر یہ بے اعتباری کا حال لیے پھرو گے، اختتام ہو جائے۔ یہ جن مراقبات کی بات کرتے ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ذاتی محنت پر ایک سبق بھی حاصل کر لے۔ تاریخ تصوف اٹھا لو، مشائخ کے بیانات اور تحریریں پڑھ لو، نہیں یقین آ رہا، بیٹھ جاؤ، میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے، زور لگا کر دے۔ پھر جہاں سے یہ چیزیں جس تسلسل سے نصیب ہو رہی ہوں، کیسا تعلق ہونا چاہیے وہاں؟ اور جہاں کڑواہٹ محسوس ہو، کیا کرنا ہے؟ بیماری کو دیکھنا ہے۔ اب آپ گڑ کھا رہے ہیں، میٹھا کھا رہے ہیں، ہے میٹھا یہ بھی معلوم کہ یہ میٹھا ہے، مجھے کڑوا لگ رہا ہے، نقص میٹھے کی مٹھاس میں نہیں ہے، میرے منہ کے ذائقے میں ہے، مجھے کوئی بخار رہا ہے، میرے معدے میں کوئی خرابی ہے، اس طرف نہیں۔ پھر یہ سارے حصے خلوص کے ساتھ ہیں۔ پھر جب یہاں آتے ہو تو اس کے اصول و ضوابط دیکھو، کوئی الگ پابندی نہیں، سارے وہ حصے جو دین اسلام بیان فرما رہا ہے وہی تربیت دیے جاتے ہیں، اسی کے اندر بات کی جاتی ہے، اسی کے تحت گفتگو ہوتی ہے۔ کوئی ہے جو بھری محفل میں کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ہاں نہیں مجھے دین سے تجاوز پر کہا گیا ہے، مجھ سے کوئی ذاتی منفعت طلب کی گئی ہے، تو کیا سمجھتے ہو؟ اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا خواہشات کی پیروی میں بسر کریں اور آخرت میں جنت الفردوس ہو، تو یہ اصول میرے اللہ نے نہیں بنایا۔ خواہش ہو سکتی ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے، یہ اصول دین کا نہیں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کمزور ہو، گنہگار ہو، انحصار اللہ پر رکھتے ہوئے ڈگمگاتا گرتا جا رہا، وہ سنبھال دیتا ہے، وہ مہربانی فرما دیتا ہے، معاف بھی فرماتا ہے، عطا بھی فرماتا ہے۔ اب جب بات صحت مندی کی کرو گے تو اس کی علامات تو ہیں صحت مندی کی، احتیاط بھی تو کچھ ہوگی۔ کیا کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہو
کیا کلام میں احتیاط کرتے ہو؟ کیا لین دین میں احتیاط کرتے ہو؟ معاملات میں، حقوق و فرائض میں خیال کرتے ہو؟ یہ ساری وہ احتیاطی تدابیر ہیں جو صحت مندی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جہد مسلسل ہے، گزرنی ہے، یاد رکھیے گا، نہیں تو اپنے گزرتے لمحوں کو روک کر دکھائیں۔ یہ لمحات تو گزریں گے، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ وقت کا زیر و بم آئے گا، ہمارا اختیار نہیں ہے۔ نیت کیا رکھ رہے ہو، اتنا سارا اختیار ہے۔ جو جو حکم ہے اس کا اختیار کرنا صحت مندی کی نہ صرف یہ علامات ہیں، صحت مندی کی یہ ضروریات ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جب اللہ اللہ کرتے ہو تو غور کیا ہے کہ ماں باپ کے فرائض میں کیسے ہو؟ بیوی، بچے، اولاد، بہن بھائی، عزیز و اقارب، کاروباری حیات، معاملات، معاشرہ، اس میں کیسے زندگی بسر کر رہے ہو؟ کبھی غور کیا؟ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، لوگوں کو بات کہی جا سکتی ہے، سوچا کچھ جا سکتا ہے، اس کی ذات علیم ہے، وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جو انسان کو اللہ کریم نے اختیار دیا ہے کہ وہ انکار کی راہ پر جاتا ہے یا شکر گزاری کی راہ پر جاتا ہے، تو بنیاد یہاں ہے۔ پھر اس بنیاد کو تقویت نصیب ہوگی خالص عمل سے۔ پھر اس بحر کیفیات کے بات کرتے ہو تو یہ کیفیات کے بحر جو ہے، اس کا تسلسل کہاں سے آ رہا ہے؟ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصول و ضوابط وہ نہیں ہوں گے یہاں تعلق کے؟ بے شک بڑا نازک رشتہ ہے اور بڑا نازک تعلق ہے، کوئی شک شبہ ہے نہیں۔ شیشہ نزاکت میں اس سے کم ہوگا، اس سے بھی زیادہ نازک ہے، لیکن بدنیتی کی طرف چلتے جائیں گے تو یہ موضوع، نیک نیتی کی ساتھ اس رشتے پر آئیں گے۔ میں نے اس رشتے سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں دیکھا، حال بدلتا میں نے دیکھا، جہان بدلتا میں نے دیکھا، اس رشتے کی مضبوطی کو اس جہان کا، اس عالم کا بدلنا نہیں توڑ سکا۔ اب کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اگر بیان کر دی جائیں تو شاید جو اس شعبے سے منسلک نہیں ہیں ان کے لیے ان کا سمجھنا بلکہ ہضم کرنا بہت مشکل ہو جائے۔ اتنا ضرور عرض کر دیتا ہوں کہ اس رشتے کے حامل کو عالم برزخ کے سوالات میں تقویت نصیب ہوئی، اس کا میں شاہد ہوں۔ کون سا رشتہ سلامت رہتا ہے؟ نام سلامت کوئی نہیں رہتا۔ موت واقع ہوتی ہے نا، کہتے ہیں میت، کسی نے کہا والد صاحب کو اٹھا لو، والد صاحب کو نہلا لو، کیا بات کرتے ہیں؟ میت اٹھا لی جائے، میت کو جنازہ گاہ لے جائے۔ رشتے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ اسے عالم کا بدلنا، جہان کا بدلنا جو ہے یہ نہیں توڑ سکتا۔ بنیاد خلوص پر ہے، یہاں سوالات کی ضرورت نہیں، جو کہا جا رہا ہے خالص عمل کی ضرورت۔ اور اگر آپ کا تعلق محبت کا یا احترام کا ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ واپس آپ کا لحاظ کسی کو نہیں ہو، واپس آپ سے محبت کسی کو نہیں ہو؟
ہر بندے کو اپنی ذمہ داری پیاری ہوتی ہے. وہاں سے یہاں تعلق ہے تو یہاں سے وہاں تعلق کوئی نہیں. اس کا انحصار ظاہر پر نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، باطن نیت پر ہے. اور جب ذکر کرتے ہو تو بتاؤ لطائف، مراقبات، اسباق، کون سا حصہ ہے جس پر تربیت نہیں کی جاتی؟ کون سا حصہ ہے جس پر رہنمائی نہیں کی جاتی؟ کیا نہیں بتایا جاتا؟ شمار میں نہ پڑنا، راسخ اسباق کی طرف جانا نہیں بتایا جاتا؟ تحریراً، تقریراً، فرداً فرداً تربیت میں کیا یہ بات آپ کے روبرو نہیں ہوتی؟ تو میاں اصول وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. صراط مستقیم وہی ہے، عین سیدھا راستہ یہی ہے. اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور درمیانہ راستہ ہے اور بہت قریب ہے تو وہ یہ اس کی غلط فہمی ہے. قریب ترین، صحیح ترین، عین صراط مستقیم اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے، پرکھنا ہے، اپنے ایک ایک عمل کو نیت سے عمل کے اختیار کرنے تک دیکھتے جاؤ. یہی مجاہدہ ہے. بہت قیمتی شے ہے یہ کیفیات قلبی. عمل صالح نصیب ہوں، چونکہ بنیاد ایمان. ایمان سبب ہے عبادات کا، بنیاد ہے. اس کے علاوہ کوئی عمل صالح نہیں ہے. اللہ کریم مضبوط ایمان دے اور فرائض کی ادائیگی نصیب ہو، حکم مانا جائے. تو جب بندہ برزخ میں جائے گا تو یہ اللہ مہربانی فرمائیں، احسان فرمائیں، تو یہ اس کی رضا ہے کہ اللہ راضی ہوئے. جس سے اللہ کریم راضی ہو جائیں بہت بڑی بات ہے. جس سے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے بہت بڑی بات. تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک دفعہ میں بیٹھا تھا تو وہ فرما رہے تھے ایک وقت تھا لوگ محنت اور مجاہدہ کرتے تھے قرب الہی کے لیے اور منازل سلوک نصیب ہو. وہ فرماتے ہیں ہم اتنی بدی میں گر چکے ہیں، آج اللہ اللہ ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے. ایمان متزلزل ہو گئے تو بندہ دنیا سے جائے تو کم از کم ایمان تو لے کر جائے. فرمایا کرتے تھے کہ برزخ میں یہ جو حد ہے نا ایمان اور بے ایمانی کی، اس سے جو گزر گیا وہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. آج ہم ان حالات میں. تو اللہ کی رضا کا سبب اس کا کرم اور احسان کہ وہ توفیق دے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی نصیب ہو جائے. اب یہاں ایک اور بڑی خوبصورت نزاکت ہے، ایک بڑا نازک اور خوبصورت پہلو جسے ذکر پر تربیت نصیب ہوتی ہے. کیا وہ باقی فرائض چھوڑ کر یہاں پہنچتا ہے؟ جو جو کمیوں ذکر پہلے وہ پوری کرتا ہے، پھر اس کے منازل سلوک شروع ہوتی ہیں. ایسا ہے نا؟ اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے اور خاتمہ بالایمان ہو اور وہ احسان فرمائے. تو پہلے حصے کے ساتھ کیا نصیب ہوا؟ اللہ کی رضا. اب یہ جو کرم اور احسان ہے رب کائنات کا، اس کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ اس کا قرب نصیب ہو رہا ہے. اللہ کی رضا نصیب ہو، الحمدللہ، بہت بڑا انعام. اس کی رضا کے ساتھ اس کا اور قرب نصیب ہو جائے تو یہ پھر کیسی بات ہے؟ تو یہ رہا اللہ نے آپ کو اپنے قرب کی عطا فرمائی. تو اس مجاہدے میں خالص اس کا اخلاص زندگی کی ایک ایک کمزوری، ایک ایک کمی کو پورا کرتا چلا جائے گا.
اللہ اللہ کا خالص کرنا. میں اکثر ساتھیوں کو یہ بات عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں اسے کیفیات کے ساتھ نہ جوڑو. آج میرا دل کر رہا ہے تو میں نے زیادہ ذکر کر لیا، آج میرا دل نہیں کر رہا تو میں تھوڑا کر لی. نہیں، ذکر اس لیے کرنا کہ اللہ کا حکم ہے، میں نے ذکر کرنا ہے، بات ختم. یہ وہ تسلسل ہے جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جائے. جب ذکر کی باقاعدگی کرو گے، متواتر ہوگا، روز ہوگا، صحیح طریقے سے ہوگا. جہاں جہاں کمی بیشی آئے گی، جہاں کمزوری آئے گی، از خود دور ہوتی چلی جائے گی. مشروط عبادات کرو گے تو غلطی کو جواز دینا شروع کر دے گے. قرآن کریم فرماتا ہے بدکاروں کو کی بدی شیطان انہیں خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. تو یہ جو تعلق ماللہ ہے، یہ جب کمزور ہوتا ہے، بحیثیت امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ نے رشتہ عطا فرمایا ہے، ہمارا کردار جب اس تعلق میں کمزوری کرتا ہے تو پھر شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ ہماری بدی کو بھی خوبصورت کر کے دکھا رہا ہوتا ہے. ہم اپنی غلطی کو جواز دے رہے ہوتے. غیر مشروط اللہ اللہ کرو، متواتر کرو. خوشبخت ہے وہ جسے صبح و شام نصیب ہوا. اس صبح و شام کا نصیب ہونا الدوام کیفیت میں لے جائے گا. ہما وقت وجود کا ذرہ ذرہ اللہ اللہ کر رہا ہوگا، عمل کثیر کی صورت نصیب ہوگی. حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی اپنی منازل دیکھنا چاہتا ہے، اپنے عمل دیکھ لے، اپنے اعمال کے ساتھ اپنی نیت دیکھ لے، سمجھ آ جائے گی کہ میری ترقی ہو رہی ہے یا تنزلی ہو رہی ہے. ایک حال نہیں ہے، یا تو ترقی میں جا رہا ہے یا کمزوری میں آ رہا ہے. اگر رک گیا ہے، ترقی نہیں ہو رہی ہے اور ابھی دنیا میں ہے، تو کیا یہ کمزوری نہیں ہے؟ تو اللہ کریم کا احسان ہے. وہ حضرت قاضی صاحب کا واقعہ جب تحریر پڑھتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت جی سے انہوں نے عرض کی کہ حضرت شیخ کا وصال ہو گیا ہے، 8 سال میں 4 لطائف کیے ہیں. وہ بتایا کرتے تھے کہ 5واں بھی کوئی لطیفہ ہوتا ہے. تو کیا کوئی شخص مجھے میسر آ جائے گا جو مجھے وہ 5واں لطیفہ بتا؟ تو بڑے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ شخص میں ہی ہوں تو انہوں نے حیرانگی سے آپ جانتے ہیں اس شعبے؟ اب دیکھیں کتنا ورع تقوی والا انسان کہ 2 سال ایک لطیفے پر انہوں نے محنت کی. تب اگلے لطیفے پر شیخ کی توجہ تک لے کر پہنچے. تو وہ فرماتے تھے کہ حضرت 4 لطائف کر سکا ہوں. شیخ فرمایا کرتے تھے کہ 5واں بھی ہے تو میرا اس سبق سے پہلے ان کا وصال ہو. کبھی آپ کو بھی یہ پیش آیا کہ اگلا سبق کیا ہے؟ غور تو کر. کبھی ضرورت پیش آئی لطائف میں، مراقبات میں، منازل میں، اور اس سارے میں اگر کوئی پھر کسی لبادے میں ہے، وہ جانے اللہ رب العالمین جانے، ہمارا تعلق نہیں. کوئی غلط بات نہ کہی جاتی ہے، نہ غلط معاملہ کسی سے چاہا جاتا ہے. اللہ نے اپنے نام پر، اپنے حبیب کے نام پر، دین اسلام کے نام پر جمع فرمایا ہے. اللہ یہ جمع ہونا اخلاص پر قائم رکھے. اس سے آگے پیچھے جو جا رہا ہے میاں، یہ اس کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے، اس کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے. اس آگے پیچھے کا وہ ذمہ دار ہے، وہ جانے، رب کائنات جانے
یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ عطا ہے نا، تو اللہ معاف فرما، یہ پوچھ لیا گیا نا کہ تو نے کیا کیا، عطا تجھے کیا کیا اور تیرا کردار کیا رہا، تو لگ سمجھ جائے گی۔ کیوں بتایا جاتا ہے احتیاط؟ اس لیے کہ اپنی ذات میں نہ کھو جاؤ۔ کیوں مشاہدات سے روکا جاتا ہے؟ بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب تربیت کے لیے ساتھی رہتے تھے تو وہ برزخ کا کلام بھی باقاعدہ تربیت سے کراتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ رواج میں بدلنا شروع ہو گیا۔ صاحب مشاہدہ کا مشاہدہ امتحان بننا شروع ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے پیر خانے اندر بننا شروع ہو گئے۔ پھر اسے روک دیا گیا کہ نہیں، یہ امتحان بن رہا ہے۔ کیا ہم رک گئے ہیں؟ کیا ہم رک گئے ہیں؟ پوچھنے والے اور بتانے والے کیا اس بات کو سمجھتے ہیں؟ تو جو کچھ ہے اللہ اخلاص کے ساتھ اختیار کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ روکا گیا تو پھر کچھ اور مراقبات کرائے جاتے تھے، وہ بھی روکے گئے۔ اس کو اتنی ترتیب دی گئی جس پر کم سے کم امتحان ہو اور آسان ہو چلنا۔ اور یہ بہت بلند منازل ہے۔ وہی قاضی صاحب جنہوں نے پوچھا تھا کہ میں اگلے لطیفے تک پہنچنے کا کوئی سبب پا سکتا ہوں، کوئی نہیں جانتا کہ پھر ان کا جو سبق ہے اس خلق سے، ان عرشوں سے گزرتا امر کے کس دائرے تک گیا ہے۔ کہ میرا معاملہ تو میرے ساتھ ہے، آپ کا معاملہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ تم یہاں برتن نہ ڈھونڈو، اخلاص سے تعلق ماللہ چاہو، خالص، برتنوں کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ راسخ لطائف کے اسباق کے ساتھ جاؤ، اب کیا ہے، میں ایک آپ کو صورت بتاتا ہوں۔ محنت کرتے ہیں ساتھی، شرائط بھی پوری کرتے ہیں کہ فنا فی الرسول کی کیفیت نصیب۔ اب جب فنا فی الرسول کو پہنچے تو کیا وہ محنت قائم رہتی ہے؟ پھر جب اسباق ہوتے ہیں تو یہ بھی کوشش کیا کریں کہ جب سبق ہوں تو اس سے اگلا کچھ وقت مرکز میں بسر کرنا نصیب ہو، اس سبق پر مضبوطی نصیب ہو جائے گی، اس جو روح میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ اس سبق کی کیفیت اور حال کو جذب کر سکے گی۔ نہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس سبق پر پہنچ کر معاملات جو اس سبق کے لیے اختیار کیے گئے تھے وہ کمزور ہو گئے۔ ہونا کیا چاہیے کہ یہاں سے تو پھر اب ابتدا ہوئی قرب الہی کی۔ اگر یہ صورت بدلی تو پھر ضرورت ہے اخلاص سے عمل کو دیکھنے کی۔ ساری زندگی ایسے ساتھ رہو نا، اندر میل ہو، وہ میل حاوی رہے گی۔ اندر صاف ہو، بظاہر کوئی کمی بیشی ہو، وہ سنبھالی جائے گی۔ ہر ایک کا معاملہ ہے، اور یہ جو اخلاص ہے، یہ جو نیت ہے، نہ ایک جیسی ہے، نہ بڑھوتی میں پھر کوئی رکاوٹ ہے، بڑھتی جائے تو خالص نیت جو ہے اس کا درجہ کہاں تک بڑھتا چلا جائے گا۔ لیکن میرے اور آپ کے پاس پیمانہ نہیں، جہاں سے متعلق ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ کریم کا احسان، اس نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی۔
اس کا احسان ان لطائف و مراقبات سے ہمیں وہ تعلق جو انہیں حاصل کرنے تک پہنچایا یہ اس نے نصیب فرمایا. الحمدللہ اسی کے حضور دعا گو ہیں کہ استقامت فی الدین عطا فرمائے، اپنی حفاظت عطا فرمائے اور خاتمہ بالایمان نصیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان تفارق الدنیا واللسان رطبا من ذکر اللہ، کہ دنیا میں بہت بڑی جو بات ہے، جو بہت اعلیٰ امر ہے، بہت بلند کام ہے، وہ یہ ہے کہ جب دنیا سے روانی ہو تو زبان اللہ سے تر ہو. اللہ خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وقل رب اعوذ بک همزات الشیاطین واعوذ برب ان یحضرون. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.